بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 3 خبریں آج کی ویلاگ میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ ایک تو یہ کہ عمران خان زمان پارک سے کچھ مثبت پیغام رسانی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے بالآخر بڑی ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے قریب یہ پریس کانفرنس عمران خان صاحب نے کی ہے، لیکن کچھ ایک دو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری سائیڈ پر فوج کے سپریم کمانڈر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے بھی پیغامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ یہ پیغامات کیا ہیں؟ ان پیغامات میں کیا جو ایک مثبت پیش رفت ہے یا کچھ اشارے ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور آخر میں ناظرین، جو پرندے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ان پرندوں کو اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے کوئی بہت بڑے بڑے رہنما اس وقت انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کچھ لوگوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ جو واپسی بھی ہوئی ہے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر نے پہلے علیحدگی کا اعلان کیا، پھر وہ واپس آ گئے، اور جو لوگ علیحدہ ہو چکے ہیں ان کے بھی پول کھولوں گا کہ اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے جا رہا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اور اصل میں پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام رہنما ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اس پر بھی کچھ اہم ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کون کون سے لوگ ہیں۔ عامر کیانی اور دیگر کے حوالے سے تو کل تک ڈیٹیلز آ گئی تھیں، آج کچھ مزید جو نام ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ان میں ایک تو امین اسلم، اس کے بعد ڈاکٹر امجد، اس کے علاوہ عمران علی شاہ، یہ 3 مزید نام سامنے آئے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ پولیٹکس ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس طرح سے عامر محمود کیانی نے اعلان کیا تھا کہ وہ سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان میں کچھ نے یہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں، وہ جو ہے وہ سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر امجد کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، ان کے اوپر کافی زیادہ پوچھا جا رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ ڈاکٹر امجد 2018 میں آزاد مشرف کی جو جماعت ہے اس جماعت سے لڑے تھے، اور انہوں نے اسلام آباد کے حلقے سے صرف 94 ووٹ جو تھے وہ حاصل کیے تھے، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے امین اسلم، چلیں وہ تو کافی زیادہ وہ قریب تھے، لیکن عمران علی شاہ جو ہیں ان کا بھی حال اسی طرح سے ہی ہے۔ تو یہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت یہ چھوڑ کر جو جا رہے ہیں، اور مزید بھی کچھ لوگ جو سامنے آئے ہیں ان میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جنوبی پنجاب کے کچھ رہنما ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے جانے سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیز ویسے ہی جب عمران خان صاحب نے ٹکٹ تقسیم کیے تھے، تقریباً جو 291 ٹکٹ عمران خان صاحب نے تقسیم کیے تھے، اس کے بعد اس سے زیادہ تقسیم یا اس سے زیادہ اختلاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں سامنے آ گیا تھا، کیونکہ ایک حلقے سے 14 امیدوار تھے۔ تو اگر ایک حلقے سے 14 امیدوار ہیں تو 1-2 چھوڑ بھی گئے ہیں، تو اس کے باوجود بھی 10-12 امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس سے زیادہ جتنی ابھی یہ کوشش کی گئی، اس سے زیادہ تو اس وقت خود ہی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو مخالفت تھی وہ سامنے آ گئی تھی۔ تو اس لیے ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور عمران خان صاحب نے خود بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جو حقیقی آزادی میں شامل نہیں ہونا چاہتا وہ جا سکتا ہے۔ پارٹی چھوڑنے والوں کو انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ ان کو واٹس ایپ گروپ سے بھی جو ہے وہ نکال دیا جائے، اور جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے انہی کو میں پارٹی ٹکٹ جاری کروں گا۔ تو یہ چیز تو ہو گئی کلیئر کہ یہ جو لوگ ہیں یوں ہی ایک ہوا جو ہے وہ اس وقت بنایا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر عبید فاروق ہیں، ان کا پہلے ایک ویڈیو پیغام آیا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد حراست کے دوران قیدی وین سے ان کا ایک بیان آیا کہ نہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑے، وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کچھ لوگ جنہوں نے دباؤ کے تحت اگر وہ علیحدہ ہو بھی رہے تھے تو بعد میں وہ واپس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑے ہو رہے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے عامر محمود کیانی کے اوپر یہ ضرور کہا ہے، کیونکہ وہ شروع کے ساتھی ہیں، کہ دکھ تو یا افسوس ضرور ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ جو پریشر ہے اس وقت وہ موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی دیگر جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، ان کے اوپر بھی پریشر ہے،
لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی مین لیڈر توڑنے میں کامیاب نہیں ہو پائے. کوئی مین لیڈر جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ نہیں ہوا. پرویز خٹک کا بیان سامنے آیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہیں. یہ جو جنوبی پنجاب کے کچھ رہنماؤں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل بھی دیا اور یہ کہا ہے کہ ملتان میں آج چلے ہوئے کارتوس پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو پارٹی نے ٹکٹ ہی نہیں دیا تھا. ظہیر الدین غلزئی کی جگہ معین قریشی کو ٹکٹ ملا ہے. اشرف رند کی جگہ خالد محسن کو ٹکٹ ملا ہے. نیاز گشکوری سے ٹکٹ واپس لے کر نادیہ فاروق کھر کو ٹکٹ دی گئی. اس کے علاوہ کیسر مکسی کی جگہ کرنل شعیب امیر اوان کو ٹکٹ ملا ہے. اس کے علاوہ اون حمید ڈوگر کی جگہ جمشید دستی کو ٹکٹ دیا گیا ہے. علمدار قریشی کی جگہ جو ہے وہ اقبال پتافی کو ٹکٹ دیا گیا ہے. ملک جہاں زیب کی جگہ پر ملک احمد یار کو ٹکٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو یہ تقسیم اس ٹائم ہی سامنے آ گئی تھی، تو ابھی بھی یہ اگر سامنے آتے ہیں تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب کی جو پریس کانفرنس آج انہوں نے کی ہے، اس میں یہ جو ساری ہیپننگز اور 2-3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے بولا کہ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جاتے رہیں. دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ منصوبہ بنایا گیا کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف کو آمنے سامنے لایا جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے میرے گھر پر دھاوا بولا گیا اور پیٹرول بم کا الزام لگایا گیا کہ دیکھیں پیٹرول پمپ بم جو ہے وہ گھر سے برآمد ہوئے اور اب جو ہے وہ میرے گھر سے یہ دہشت گرد برآمد کر رہے ہیں. اور جو امپورٹنٹ چیز تھی عمران خان صاحب نے جو آج کہی، جو کہ صحافی کی جانب سے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے کی مذمت کرتے ہیں، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ کون ایسا شخص ہے جو کور کمانڈر ہاؤس جلانے کی مذمت نہیں کر رہا، سب کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ایک مذمت کر دی گئی ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، غصہ اس طرف سے ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں. عمران خان صاحب نے کہا جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان پر بہت مشکل وقت ہے. تو یہ ایک جو میسیج یا پوزیٹیو میسیج جو اس وقت جو ہے وہ زیر بحث بھی تھا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ میسیج آنا چاہیے، تو یہ میسیج ان کی طرف سے ایک انڈائریکٹ آپ کہہ لیں وہ عمران خان صاحب کی جانب سے دیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج یہ بھی کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ ایسی کارروائیوں سے پارٹی مضبوط ہوتی ہے. یعنی کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کارروائیاں چل رہی ہیں، اس سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں، ووٹ بھی بڑھتا ہے اور جو اس کی مقبولیت ہے وہ بھی بڑھتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس وقت جو گرفتاریاں، جو لاقانونیت ہوئی ہے، لوگوں کی ہمدردیاں یقینی طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مزید بڑھی ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آج بڑا ایک اہم انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں بہت کھل کر ان کی جانب سے باتیں کی گئی ہیں اور بہت اہم اشارے اس انٹرویو میں ان کی جانب سے دیے گئے ہیں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر عارف علوی اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات میں انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور ان واقعات کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. عمران خان کو پرتشدد واقعات کی مذمت کرنا چاہیے. صدر عارف علوی کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ رضا ربانی نے اس وقت ملٹری کورٹس کی مخالف کی اور مقدمات کو سول کورٹس میں چلانے کا مطالبہ کیا. یہ ایک اچھی روایت ہے اور سیاستدانوں میں یہ بحث ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ عمران خان دور میں ملٹری کورٹس غلط تھیں، البتہ ان کی میعاد ختم ہونے کے بعد مقدمات سول عدالتوں میں آ گئے تھے، جبکہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ نے بھی آرمی ایکٹ کے کچھ فیصلوں کو ختم کیا. اس قانون کے تحت درج مقدمات کے بارے میں سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا. ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ دہشت گردی کے مقدمات کے حوالے سے بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس قانون کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے. میرے اوپر بھی اس دفعہ کے تحت مقدمات درج ہوئے. امید ہے نئی آنے والی حکومت اس قانون کے درست استعمال کا تعین کرے گی. اس وقت پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ لاقانونیت مچا رہی ہے، جبکہ پولیس کی لاقانونیت بھی سب کے سامنے ہے. پاکستان کے باقی رہنے کی وجہ غریب کا صبر ہے جو سب برداشت کر کے ملک کی فلاح کا سوچتا ہے. اگر پاکستان نیچے آ گیا تو امیر طبقہ ختم ہو جائے گا. تو یہ جو ہے ان کے حوالے سے رپورٹ ہوا ہے ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے جو امپورٹنٹ انٹرویو ہے. اور اس انٹرویو میں خاص طور پر 9 مئی اور مذمت کے حوالے سے جو ان کی جانب سے میسیج دیا گیا ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اوورآل چیزیں ان 2 اہم ڈیولپمنٹس کے بعد
جو ہے ایون کہ جو زمان پارک آپریشن ہے اس جو تیاریاں تھیں، پولیس جو ہے وہ ونس اگین آج پہنچی تھی، لیکن اس کے بعد جو پولیس ہے وہ واپس چلی گئی، تو کوئی جو آپریشن ہے فی الحال نہیں ہو رہا، آگے ان کی جو ہے وہ کیا پلاننگ ہے، لیکن جو تبدیلی ہے وہ آہستہ آہستہ مذاکرات اور دیگر چیزوں کی طرف اس وقت معاملات جا رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں اس میں مزید جو مثبت پیش رفت ہے وہ ہوگی۔ آخر میں ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مثبت خبر جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے ہے۔ سینئر صحافی عدنان عادل صاحب، ان کا ایک ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس ٹویٹ کے بعد مزید جو سچویشن ہے آپ کو بہت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جی کہ حکمت عملی یہ ہے کہ عمران خان کا عوام سے رابطہ کاٹ دیا جائے، یعنی کہ عمران خان کو اس وقت میڈیا پہ نہیں دکھایا جا رہا، سوشل میڈیا کے تھرو جو ان کے میسیجز پہنچ رہے ہیں، اور ان کی پارٹی کے جتنے زیادہ سے زیادہ ارکان توڑے جا سکتے ہیں وہ پارٹی سے الگ کروا لیے جائیں۔ تحریک انصاف الیکشن میں ایک کمزور پارٹی کے طور پر جائے اور لوگوں میں یہ تاثر عام ہو کہ یہ پارٹی اب حکومت میں نہیں آئے گی۔ تو یہ بیسیکلی ایک پلان ہے جو کہ ان کی جانب سے ریویل کیا گیا ہے، لیکن یہ پلان بھی اس وقت کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ ان کو رہائی کے آرڈرز آ چکے ہیں عدالت کے، ان کی رہائی ہو گئی، ابھی اس حوالے سے تو خبر نہیں آئی، لیکن آرڈر دے دیا، ظاہر سی بات ہے وہ پھر آرڈر جا کے دکھانے پڑتے ہیں اور رہائی ہوتی ہے۔ لیکن شاہ محمود قریشی اگر رہا ہوتے ہیں، دیگر رہا ہوتے ہیں، پرویز خٹک صاحب کا بھی بیان سامنے آیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو وہ نہیں چھوڑ رہے، تو اس میں جو مذاکرات آگے چل کر ہونے ہیں ان میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوگا۔ تو یہ کچھ مثبت خبریں تھیں جو کہ آئی ہیں، رائے کا اظہار آپ کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔